تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام پر تو نہیں سوال کے لیے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت عالی مرتبہ میں ولادت سرکار باب الفوائد فرزند مولا کائنات حضرت ابوالفضل عباس رضا درس آپ کو ہدایت کرنے کے لیے 4 مصروں سے آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا جشن سے تعلق کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب تک غم حسین کا سایہ ہوا نہ تھا، دنیا کا کوئی غم کسی غم کی دوا نہ تھا۔ بہت خاموشی سے سنیے گا۔ جب تک غم حسین کا سایہ ہوا نہ تھا، دنیا کا کوئی غم شہر کی دوا نہ تھا، تو اے موت تجھ کو شہد سے تعبیر کر دیا، قاسم سے پہلے تیرا کوئی ذائقہ نہ تھا، قاسم سے پہلے تیرا کوئی ذائقہ نہ تھا، تو جن لوگوں کے دل میں غم سرور نہیں ملتا، ایسوں کو خدا اور پیغمبر نہیں ملتا، اے مفتی دین دیکھ صلاح و زیادی کا، کرسی تو تجھے ملتی ہے منبر نہیں ملتا۔ آئیے میں گزارش کروں عالی جناب الرحمن حضرت الاسلام مولانا معصوم رضا صاحب اللہ کی خدمت میں کہ وہ بارگاہ ابوالفضل عباس میں نسلی سلسلے کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت، والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيعنا المذنبين بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنہ مکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح ہدی وسفینۃ نجات وہو امام غیر وہن، صلوات پر محمد۔ سب سے پہلی فرصت میں تمام اہل ولا کی خدمت میں اس پورے ماہ مبارک شعبان کی تمام معتبر اور متبرک اور مسعود تاریخوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کل گزر گئی، جو آج گزر رہی ہے اور جو آنے والی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت بابرکت میں جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اور نقل کی ہے، مشہور و معروف حدیث پیغمبر اسلام ہے، جس کو آپ نے سنا تو ضرور ہے لیکن دوسرے الفاظ میں سنا ہوگا۔ جو سنا ہے آپ نے وہ یہ ہے
ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ میں نے جو نقل کی ہے وہ ہے کہ ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات۔ آپ نے اتنی ہی سنی ہے، میں بھی پوری نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، بس ایک جملہ پیغمبر اکرم کا اضافہ کر دے رہا ہوں جو اس حدیث کا جز ہے، امام غیر وہن۔ گفتگو کا محور یہی ایک جملہ ہے، چونکہ سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے، لہٰذا میں نے اس حدیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے۔ حدیث کی کتابیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، جو اس کا سائز ہے اس کو تصور میں لے آئیں۔ تو جو یہ حدیث میں نے نقل کی ہے آپ کے سامنے، یہ تقریباً 2.5 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک حدیث 2.5 صفحات پر مشتمل ہے، اس کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، اور راوی اس حدیث مبارکہ کا خود ہمارا اور آپ کا تیسرا امام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام۔ آغاز اس حدیث کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ قال الحسین علیہ السلام لما دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب اللہ کے رسول کے نزدیک پہنچا، وعندہ ابی ابن کعب، رسول گرامی کے پاس ابی ابن کعب موجود تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا بک یا ابا عبداللہ۔ 4 یا 5 سال کا سن ہے امام حسین علیہ السلام کو، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ دروازے سے امام حسین پیغمبر اسلام کی مجلس محفل میں داخل ہوئے، شریک ہوئے۔ آتے ہوئے بچے کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے کہا مرحبا بک، خوش آمدید، ویلکم، یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ۔ چونکہ تیسری شعبان گزری ہے، چوتھی شعبان میں ہیں، لہذا ذکر دونوں شخصیتوں کا ہو جائے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کچھ مذائقہ نہیں ہوگا، البتہ عنوان محفل کا یہ ہے۔ امام آئے، پیغمبر نے استقبال کیا، مرحبا کہا، اور ایک جملہ مرحبا کے بعد کہا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ و یا زین السماوات والارضین۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، وہ زبان بول رہی ہے جس پر وحی الہی کا پہرا ہے۔ یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ پاس میں بیٹھا کون تھا؟ ابی ابن کعب۔ ہضم نہیں ہوئی کہ یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات والارضین احد غیرک، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ زمین و آسمان کی زینت بھلا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا۔ پھر حدیث کا وہ جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ ارشاد فرمایا رسالت مآب نے کہ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، عرش معظم کے داہنی جانب لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح ہدن، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وَالسَّفِينَةُ نِجَاتٍ، اور نجات کا سفینہ ہے، وَإِمَامُ غَيْرِ وَهْنٍ، اور وہ امام ہے جو شجاع ہے، وہ امام ہے جو شجاع ہے۔ اگر یوں کہوں، لفظوں کو بدل کر ترجمہ کروں، وہ ہے جو امامت، جو شجاعت کا امام ہے۔ بات اہل ولا کے منشا کے مطابق اور واضح ہو کر ذہنوں میں آئے گی
کہ شجاعت کا امام ہے۔ کتنا سن ہے امام کا؟ عرض کیا میں نے ابھی 4 یا 5 سال کا۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کا سفینہ بھی ہے، اور شجاعت کا امام بھی ہے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد 7-8 صفات پیغمبر اسلام نے اسی حدیث مبارکہ میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی، اور آخر میں ایک علت بیان کی کہ حسین ایسا کیوں نہ ہو۔ دیکھیے پورا ماہ شعبان اس حدیث مبارکہ میں سمٹا ہوا ہے۔ فرمایا آخری حصہ جو حدیث کا ہے، فرمایا کہ حسین ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے اس کے صلب میں وہ مبارک نطفہ رکھا ہے جو آخری زمانے میں میرا جانشین و خلیفہ بن کر ظاہر ہوگا۔ یعنی اسی حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام نے اسلام کی قسمت کو بھی بیان کیا، مسلمانوں کے لیے سفینہ نجات بھی دکھایا، چراغ ہدایت بھی دکھایا، کربلا کا ثبوت بھی دیا، اور آخر زمانے میں آنے والی حجت کی خبر بھی دی۔ ایک درود پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن وہاں بیٹھا تھا ابی ابن کعب، اس کو تو ہضم نہیں ہوئی۔ اچھا جب ہضم نہیں ہوتی ہیں چیزیں تو کھل کر بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ پیغمبر یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں ہم تو شکر گزار ہیں ابی ابن کعب کے۔ اگر وہ نہ بولتا، اعتراض نہ کرتا کہ کیف یکون زین السماوات والارضین احد غیرک، تو پیغمبر فضائل کے اتنے باب نہ کھولتے، پیغمبر وہیں پہ خاموش ہو جاتے۔ تو میں تو شکر گزار ہوں۔ پوری دنیا میں اب اسی 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک بیان کرنے والا اور ایک اعتراض کرنے والا۔ جب اعتراض ہوتا ہے تو زیادہ کثرت سے بیان ہوتا ہے، جب کثرت سے بیان ہوتا ہے تو فضیلتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں، اور یہ تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں نئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں روک کر ایک تاریخ کا منظر دکھاؤں۔ سفیان کے بیٹے کے پاس بے شمار جو شام میں حاکم ہو گیا تھا، لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ ابن عباس کو روکتے کیوں نہیں؟ کہا کیوں؟ کیا کیا ہے ابن عباس نے؟ کہا وہ آپ کی نظر میں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا وہ دین اسلام کا پرچار کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کہا بس آپ اتنا ہی سمجھے؟ ذرا غور کی نظر سے دیکھیے اور سنیے، ابن عباس آیات قرآنیہ کی تفسیر کے پردے میں علی کی ولایت کو عام کر رہے ہیں۔ دعویٰ تو تھا حسبنا کتاب اللہ کا، لیکن ہو کیا رہا تھا قرآن میں کے ساتھ یا قرآن میں اس کی خبر نہیں تھی۔ دوسرے بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے تب متوجہ ہوتے تھے۔ کہا اچھا ایسا ہے تو ابن عباس کو حاضر کیا جائے۔ ابن عباس کو لایا گیا۔ ابن عباس یہ کام چھوڑ دو۔ کیا؟ کہا کہ آیات کی تفسیر کے ذیل میں علی کے فضائل بیان نہ کرو۔ کہا پھر کروں کیا؟ کہا پھر کروں کیا؟ کہا کوئی ایسی آیت بیان کرو لوگوں کے سامنے، کوئی ایسی آیت کی تفسیر پیش کرو لوگوں کے سامنے جس کا تعلق علی سے نہ ہو۔ ابن عباس مسکرائے، کہا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہ پڑھوں؟ کہا نہیں پڑھو۔ کہا اگر یہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ زیر کسا چند تن آئے ان میں علی بھی تھے۔ کیا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ نہ پڑھوں؟ کہا پڑھو مگر یہ نہ بتاؤ کہ علی کی فضیلت ہے اس میں۔ کہا کیسے نہ بتاؤں؟ جب لوگ پوچھیں گے ومن عندہ علم الکتاب سے، کہا مصداق کون ہے؟ ایسی متعدد آیات کی تلاوت کی ابن عباس نے، اور جو مولا کی شان اس آیت سے اجاگر ہوتی تھی اس کو بیان کیا، اور بار بار شام کا امیر یہ کہتا رہا کہ وہ آیت پڑھو جس کا تعلق امیر المومنین سے نہ ہو۔ یہ لفظ اس نے نہیں استعمال کی تھی، میں کر رہا ہوں۔ امیر المومنین سے نہ ہو، کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے، آپ ہی بتائیے کہ کون سی آیت پڑھوں اور اس کی تفسیر بیان کروں جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔
واہ واہ حاکم شام نے کہا کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے اذا زلزلت الارض زلزالہا. کہا ٹھیک ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں. واہ بھئی لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جب زمین میں زلزلہ آیا. کہیں سے کوئی تذکرہ نہیں. واہ واہ واہ. ابن عباس مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی بیان کرتا ہوں. اذا زلزلت الارض زلزالہا. واہ واہ واہ. لیکن جب یہاں پر پہنچوں گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا سبحان اللہ. واہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان نے کہا زمین سے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. واہ واہ واہ. اور لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ وہ انسان تھا کون سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے واہ 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 واہ. کہ جس نے زمین سے گفتگو کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. پھر ابن عباس آگے بڑھے کہ آپ بتاؤ کون سی آیت. وہ بتاتا رہا یہ تفسیر کرتے رہے. آخر میں سرنگوں ہوا. کہا کہ قرآن پورا کا پورا علی کی فضیلتوں پر استوار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ فضائل لاتے کہاں سے ہیں. آئیے حاکم شام سے پوچھئے کہ لاتے کہاں ارے سے واہ ہیں. واہ 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 واہ. شام کا حاکم بتائے گا کہ ہم علی کے فضائل کہاں سے لاتے ہیں. واہ 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 واہ. اس کی بات پر قناعت نہ ہو سکے تو حبر الامہ سے پوچھئے. واہ. ابن عباس سے پوچھئے وہ بتائیں گے. اولین مفسر قرآن سمجھا جاتا ہے ابن عباس کو. وہ بتائیں گے کہ ہم علی کے فضائل لاتے کہاں سے ہیں. میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا کہ پتہ یہ چل جائے کہ پورا قرآن جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہو, پورا قرآن جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہو وہ ہوتا ہے علی. ہائے ہائے. ارے واہ 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 واہ. اور قرآن جس کا قصیدہ پڑھے وہ ہوتا ہے علی, اور علی جس کی تمنا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی جس کی تمنا کرے اسے کہتے ہیں عباس. ہر آیت علی کی شان میں, اور علی کے دل میں تمنا ایک بیٹے کی. واہ. پھر ذکر دونوں بیٹوں کا کیا جائے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق بھی ہے, اور مولا عباس کی رضا کے لیے ضروری بھی ہے کہ ان سے پہلے ان کے آقا کا ذکر ہو, ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کا. اسی لیے میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے منتخب کر کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس میں ذکر ہے امام حسین کا. فرمایا رسول نے کہ انہو مکتوب علی یمین العرش, عرش کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی مصباح ہدن و سفینۃ نجات. امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. وہ امام غیر وہن, ایسے امام ہیں جو سست نہیں. واہ واہ کلام موجز بیان ہے, واہ رسالت کی زبان ہے, واہ واہ واہ. لہٰذا وہاں ہم جیسی مجبوری تو ہے نہیں کہ 2 منٹ رک کر سوچیں کہ کون سا لفظ استعمال کیا جائے. پیغمبر نے باتوں باتوں میں یہ صاف کر دیا کہ امام کی صفت سست ہونا نہیں ہے. امام کی ایک بارز شاخص نمایاں شناخت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ شجاع ہوتا ہے. سبحان اللہ. پوری تاریخ میں نے ایک جملے میں بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شجاع ہوتا ہے. واہ. اب یہ آپ پوری تاریخ اسلام دیکھیے. شجاع جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں شجاع, تو اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہوتا بہادر. ٹھیک ہے, بالکل بہادر. اور یہ وہن کا مقابل مخالف اپوزٹ ولوم شبد ہے. اس کا ولوم وہن, کمزوری, سستی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی ادب میں, وہ ہے تہور.
جب ہم لفظ شجاع کا استعمال کرتے ہیں یا شجاعت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے ایک لمبے چوڑے ہیکل والے انسان کی، جو کہیں ڈرتا نہ ہو، ہر بات کا جواب دے دیتا ہو، ہر معاملے میں کود پڑتا ہو، جسے کسی کا خوف نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں شجاع۔ یہی ہوتا ہے، لیکن شجاع ہر اس آدمی کو نہیں کہتے، شجاع ہر اس آدمی کو نہیں کہتے۔ لغوی اعتبار سے وہ شجاع ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں وہ شجاع نہیں ہے، اسلامی اصطلاح میں وہ شجاع نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شجاعت کے ساتھ ساتھ ایک لفظ چلتا ہے جو ادب میں عربی، اس کا استعمال کیا آپ کے سامنے، تحور۔ جہاں بے سوچے سمجھے شجاعت کا مظاہرہ کیا جائے وہاں شجاعت نہیں ہوتی، وہاں ہوتا ہے تحور۔ اگر صرف اور صرف شجاعت ہی ہوتی اور تحور کا کوئی تصور نہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں آنے والا ہر شخص شجاع ہوتا، رسول کے مقابلے میں آنے والا ہر شخص شجاع ہوتا، پھر یہ لفظ شجاعت فضیلت نہ رہتا، ننگ ہو جاتا، ننگ ہو جاتا، عار ہو جاتا۔ پھر شجاعت کہتے کس کو ہیں؟ شجاعت کے معنی یہ ہیں کہ دل و دماغ پر کنٹرول رکھتے ہوئے حق کی اعانت اور پیروی کرتے ہوئے اپنے موقف کو طے کرنا، یہ ہے شجاعت کی تعریف اسلامی روایات اور اصطلاحات کی روشنی میں۔ اب امام رسول اسلام امام کے لیے فرما رہے ہیں کہ امام غیر وہن، وہ امام حسین وہ امام ہے جو شجاع ہے، جو سست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ صفت بیان کی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی نسل میں آگے آنے والے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، اشہد انکا لم تہن۔ اسی لفظ وہن کا بدلا ہوا معاملہ یہاں وہ مصدر کی صورت میں، یہاں فعل مضارع کی صورت میں، لم تہن ولا تنکل۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہوئے چھٹے امام نے اس طرح سے خطاب کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سست نہیں ہوئے، ارے واہ 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 واہ، آپ سست نہیں ہوئے۔ بات میرا خیال ہے کہ بوجھل ہو رہی ہے۔ اگر دیکھیے گفتگو میتھمیٹکس کی طرح ہوتی ہے، اگر ایک جملہ چھوٹ گیا پیچھے کا تو آگے کا جملہ سننے کے بعد لطف نہیں آتا۔ جب دونوں فارمولے پر فارمولہ لگایا جاتا ہے تب کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول نے امام کی ایک صفت بیان کی، اور وہ صفت کیا ہے کہ وہ غیر وہن ہے، سست نہیں ہے، شجاع ہے۔ رسول نے امام کے لیے کہا، امام حسین کے لیے کہا، لیکن امام حسین کی نسل سے حضرت امام صادق علیہ السلام نے انہی الفاظ کا استعمال حضرت باب الحوائج کے لیے کیا، حضرت باب الحوائج کے لیے کیا۔ ہمارے خطباء ذاکرین اور بعض علماء حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل رکھتے ہیں، ایک دلیل جو میں نے سنی ہے، دلیلیں بہت سی ہوں گی لیکن جتنے لوگوں کو اب تک میں نے سنا ایک ہی دلیل بیان کرتے ہوئے سنا، اور وہ کیا ہے؟ صفین میں علی ابن ابی طالب کا لباس پہن لینا، علی ابن ابی طالب کا لباس مولا عباس کے جسم پر فٹ آ جانا، یہ ہے مولا عباس کی عصمت کی دلیل۔ آج میں آپ کو دوسری دلیل دے رہا ہوں، آج میں آپ کو
دوسری دلیل دے رہا ہوں، وہ بھی امام معصوم کے کلام کی روشنی میں۔ امام رسول نے حضرت امام حسین کے لیے کہا کہ امام غیر وہن، حسین شجاعت کا امام ہے، اور امام کے ایک فرزند نے اپنے چچا اپنے عم محترم کے لیے سلام کرتے ہوئے یہ خطاب کیا، اشہد انک لمتہن، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سست نہیں ہیں، آپ سست نہیں ہیں، آپ شجاع ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی مولا عباس کی شجاعت کی کہ امام حسین ان کو سپہ سالار نہیں دیکھتے تھے، ان کو اپنی سپاہ کا ایک فرد نہیں شمار کرتے تھے۔ جب آئے ہیں اجازت لینے کے لیے پہلی منزلوں میں، تو امام نے کیا جواب دیا مولا عباس کو؟ یہی تو کہا تھا کہ بھیا اگر تم چلے جاؤ گے تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ ارے واہ واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی نگاہ میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شجاعت اس معراج پر تھی کہ ابھی پورا لشکر، تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا عباس حسین کی نظر میں پورے لشکر کے برابر تھے۔ یہ ہے عباس کی فضیلت۔ یہ ہے عباس کی فضیلت، شجاعت۔ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے میں آپ کو قرآن کی وادیوں میں لے چلوں۔ ایک فرد امت ہو سکتا ہے؟ میں امت کا فرد ہوں یا امت؟ آپ امت کے فرد ہیں یا امت ہیں؟ لیکن جناب ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ کانا امتن واحدہ، جناب ابراہیم کے لیے، یعنی کوئی ایسی صفت جناب ابراہیم میں تھی کہ قرآن تو جیسے جناب ابراہیم قرآن کی نظر میں واہ واہ تنہا ہوتے ہوئے ایک پوری امت کی حیثیت رکھتے تھے، ویسے ہی مولا عباس تنہا ہوتے ہوئے امام کی نظر میں ایک پورے لشکر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، گھڑی کی سوئیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ کلام کو کوتاہ کروں اور آپ کے اور شعراء کرام کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں۔ البتہ جو لطف آپ کو تقریر میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آتا میری گفتگو میں، لیکن بعض ایسی گنجلک چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں تاکہ کچھ میرے حساب سے، میں اپنے تئیں سوچتا یہ ہوں کہ کچھ نیا شاید کوشش ہو کہ آپ کو مل جائے۔ تو آج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت کے پر مسرت موقع پر میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ اس وقت ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ مولا عباس کی زندگی سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے۔ کہ کچھ شخصیات تاریخ کی ایسی ہیں کہ جن کا ذکر جب بھی کیا جائے تو غیر ممکن ہے کہ آنکھیں نم نہ ہوں۔ ایک جناب سیدہ کی ذات ہے، ایک جناب زینب کی ذات ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اور ایک حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات بھی ایسی ہی ہے۔ کیا ہے زیارت نامہ؟ دیکھیے یہ بھی فضیلت ہے جناب عباس کی کہ امام زادے تو بہت ہیں، لیکن ہر امام زادے کی زیارت امام سے وارد نہیں ہوئی۔ اب تو زیارت نامے بہت مل رہے ہیں آپ کو، اور ملیں گے آگے چل کے، اور زیادہ تعداد میں اضافہ ہوگا، مگر امام معصوم سے منقول ہو کسی امام زادے کی زیارت، یہ بہت مشکل، بہت چند افراد ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ شرف مولا عباس علیہ السلام کا ہے کہ جو ان 12 عصمت کے سلسلے میں نہ ہوتے ہوئے بھی جس کی زیارت امام کی زبان سے نقل ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ایھا العبد الصالح، عبد صالح۔ تو امام کی زبان کہہ رہی ہے عبد صالح،
ابھی ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، لم تہن ولم تنکل، آپ میں شجاعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا عباس کی شجاعت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے شجاعت کے ہر معاملے میں آگے بڑھ گئے، یا قوی ہیکل ہے، جسم لمبا چوڑا ہے تو آپ اس کو بہادر سمجھیں۔ تاریخ سے ایک منظر میں دکھا دوں آپ کو، حسان بن ثابت، بہت نام سنا ہے آپ نے، کلام بہترین، ابھی شعرا پڑھیں گے تو ایک شاعر کا ذکر ہو جائے، لمبے چوڑے، لحیم شہیم، دیکھنے والے سمجھتے تھے بہت بہادر ہیں۔ دیکھیے بزم رسالت میں بیٹھنا اور ہے، لیکن بزم رسالت میں بیٹھ کر رسالت سے کسب کرتے ہوئے اپنے نفس میں فضائل رسالت پیدا کر لینا اور کام ہے۔ واہ 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 واہ۔ تھے حسان بن ثابت بزم رسالت کی ایک فرد، لمبے چوڑے، خوبصورت، لحیم شہیم، دیکھنے والا دور سے دیکھے تو سمجھے کہ بہت بہادر انسان، مگر تھے بہت ڈرپوک، بہت ترسو۔ بنی قریظہ سے معاملہ ہوا، جنگ چھڑی، پیغمبر نے ایک قلعے میں خواتین کو محصور کیا کہ یہاں تک یہ یہاں پر محفوظ رہیں گی، اور حکم دیا کہ سارے کے سارے مرد میدان میں جائیں، اور اس قلعے میں صرف اور صرف خواتین رہیں گی۔ حسان بن ثابت نے موقع دیکھ کر اپنا رخ اس قلعے کی طرف کیا اور جا کر خواتین کے مجمع میں چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ ایک یہودی نے بام پہ چڑھ کے تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ صفیہ جو چچی ہیں، پھوپھی ہیں جناب رسالت مآب کی، وہ بہادر خاتون تھیں، وہ آگے بڑھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ حسان بن ثابت یہاں موجود ہیں، قریب گئیں اور قریب جا کر کہا کہ دیکھو ایک یہودی ہم خواتین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ چادر کھسکا کے کہا کہ اگر مجھ میں اتنی ہمت ہوتی تو میں میدان ہی میں چلا جاتا۔ خیر جناب صفیہ نے ہی اس کا کام تمام کیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ساتھ ہونا اور ہے، لیکن جس کے ساتھ ہوں اس کے کمالات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لینا اور بات ہے۔ لیکن امام جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اگر علم دیکھا جائے تو علم امامت سے کم نہیں، شجاعت دیکھی جائے تو شجاعت امامت سے کم نہیں، اگر حلم دیکھا جائے تو مولا عباس کا حلم ائمہ طاہرین سے کم نہیں، اور اگر صبر دیکھا جائے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صبر سے کم نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام نے سلام کیا یہ کہہ کر کہ آپ شجاع ہیں، پھر یہ کہہ کر سلام کیا کہ آپ عبد صالح ہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ جب سروں کو لایا گیا شام میں تو میں نے ایک سر دیکھا، پیغام ہے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سر دیکھا جس کی پیشانی پر اور ناک پر سجدوں کے نشان تھے۔ کہ میں امیر کارواں کی طرف گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ اچھا حیرت ہو رہی ہے سن کر کہ ایک سر کو دیکھ کر کوئی اتنا متوجہ ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے شہید ہوئے تھے سب عابد و زاہد تھے، لیکن اگر کسی ایک کے سجدے کے نشانات کسی کو متاثر کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص تھا اس میں۔ آیا امام کے پاس اور پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا سر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت عبادت میں بھی مولا عباس شجاعت بہت سے، یہ دونوں باتیں اس لیے عرض کی میں نے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہونا بہت محال لگے گا، اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ ذرا لحیم شہیم ہو گئے، جم جا کر اپنی جسم کو بنا لیا تو پھر رکوع میں جھکتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے لوگوں کو بڑی شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔
تو کیا مولا عباس سے زیادہ شجاع، جس کی تعریف خود امام معصوم اپنی زبان سے کر رہے ہوں؟ پیغام دے رہا ہوں بس، اور زحمت تمام ہے، اور اس کے بعد شعراء کرام ہیں اور آپ ہیں کہ شجاعت اور عبادت کی کثرت یہ دونوں خاصے تھے جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کے، جس کو ذکر کیا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے مولا کی زیارت میں۔ لہذا پیغام یہی ملتا ہے کہ شجاعت ہو تو شجاعت کے ساتھ عبادت ہو، عبادت ہو تو عبادت کے ساتھ ساتھ شجاعت ہو، تاکہ دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ ہم حسینی کے ساتھ ساتھ مولا عباس کے پیروکار بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ پروردگار آج کے مولود کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک شعبان کی فضیلتوں کے صدقے میں ہمارے دامنوں کو خوشیوں سے بھر دے، ہماری حاجات کو روا کر دے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں اور جو نہیں آ سکے ہیں تمام مومنین دنیا کی گوشہ و کنار میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی تمام تر مشکلات مولا ابوالفضل العباس باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار دو عالم دور فرما، اور دلی حاجات کو بڑھلا، اور ہر دعا سے اہم ترین دعا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات محمد و علی محمد۔